بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلہ دروس قرآن 21ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ 21واں پارہ جو ہے اس کا آغاز سورۃ عنکبوت کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں سورہ روم ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے اور سورۃ احزاب۔ تو اس کا آغاز جو ہے وہ سورۃ عنکبوت کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پارے کے آغاز میں یہ دو نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی طرف جو کچھ وحی کیا جاتا ہے کتاب اللہ میں سے، آپ اس کی تلاوت کیجیے، اور دوسرا یہ کہ نمازوں کو قائم کیجیے، نماز کو قائم کیجیے۔ اور نماز کی یہاں پر ایک خاص تاثیر بیان کی گئی کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن عام طور پر مشاہدہ یہی ہے کہ بہت سے لوگ جو نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بدعمالیوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جو دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص کسی مرض سے متعلق دوائی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں مرض کے اندر یہ دوائی جو ہے یہ بڑی مفید ہے، لیکن ایک شخص وہ دوائی استعمال کرتا ہے، اس کو کوئی افاقہ نہیں ہوتا، تو اب یہ شخص اس کو یہی کہے گا کہ یہ دوائی مفید اس وقت ہوگی جب آپ نے اس کے ساتھ یہ پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ نماز کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہی شان رکھی کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اس وقت جب کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ خود بے حیائی اور برائی سے رکنے کی کوشش کرے، یا جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کاموں سے رکے، تو پھر اس کے ساتھ نماز جو ہے وہ اس کی مددگار بن جائے گی گناہوں کو چھوڑنے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس رکوع میں فرما رہے ہیں کہ فریق مخالف کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر بحث و مباحثہ کی بھی نوبت آئے تو وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب کو جو لوگ جلدی طلب کر رہے ہیں، کہ جس وقت مشرکین کو عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس عذاب کے لیے وقت مقرر ہے، تو جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر اس سے ایک لمحہ بھی نہ تو یہ مقدم ہوگا نہ مؤخر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے وہ انسان کے دنیا کے اندر بھی جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ انسان کی وہاں پر مدد کرتی ہے۔ پھر اس میں رازق ذات کا تعارف کروایا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور یہاں بطور مثال کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی جانور زمین پر ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق خود حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق عطا کریں گے۔ تیسرے رکوع کے اندر دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی تعلیمات اور احکامات کے مطابق نہ گزاری جائے تو یہ صرف کھیل تماشے کا نام ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہی زندگی ہے، تو لہٰذا انسان دنیا کی زندگی جو ہے اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے گزارے، اور ہر عمل کرنے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ میرے اس عمل کا میری آخرت پر کیا اثر پڑے گا، جو کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا ظالم شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف کسی جھوٹی بات کی منسوب کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی جھوٹ باندھے۔ اور آخر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری راستے کے اندر کوشش کرتے ہیں، دین کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور اس کوشش میں ہم تک پہنچنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کی راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سورۃ روم اس پارے کی دوسری صورت ہے، اور اس پارے کے جو ہے چوتھے رکوع کا آغاز سورۃ روم سے ہو رہا ہے۔ تو اس صورت کے آغاز میں جو ہے اہل روم کے مغلوب ہونے اور پھر ان کے غالب ہونے کی پیشن گوئی سنائی گئی۔ تو اسی مناسبت سے جو ہے اس کا نام جو ہے سورہ روم ہے۔ اور اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلی نافرمان قومیں گزری ہیں ان کا انجام اگر دیکھنا ہو تو زمین میں چلو، دیکھو کہ کیسے ان کے ساتھ معاملات کیے گئے۔ 5ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو لہٰذا انسان اس وقت ہر وقت جو ہے اس بات کی تیاری میں رہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اس کو جواب دہ ہونا ہے۔ پھر یہاں قیامت کے مختلف احوال بیان کیے گئے کہ قیامت کے وقت جو ہے مجرمین کی کیا کیفیت ہوں گی، نیک لوگوں کی کیا کیفیت ہوں گی، مجرمین کو کیا بدلہ دیا جائے گا، نیک لوگوں کو کیا انعام دیا جائے گا۔ 6 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم نے ایک جان سے مختلف جوڑے بنائے، زمین و آسمان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کے اندر ہم نے زبانوں کا اور رنگوں کا اختلاف رکھا کہ ایک ہی انسان ہے لیکن کسی کی بھی شکل ایک کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس ذات نے پہلی مرتبہ ان تمام چیزوں کو بنایا اس کے لیے دوبارہ اس کو پیدا کرنا بھی کوئی مشکل امر نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ 7ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ رد شرک کے اوپر کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ ان ہستیوں کو، ان بتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک بنا رکھا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ تمہارے وہ جو غلام جو تمہاری طرح انسان ہے، کیا تم ان چیزوں میں سے جو تم نے خود بھی تمہاری اپنی نہیں، ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، تو تم ان میں اپنے غلاموں کو حصے دار بنانے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے شریک ٹھہراتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر فطری طور پر اس بات کی صلاحیت رکھی گئی، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ باقی پھر بعد کے حالات جو ہے وہ اس صلاحیت کو مزید نمایاں کر دیتے ہیں یا اس صلاحیت کو مٹا دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہر انسان کے اندر جو ہے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی گئی، اور یہی معنی ہے اس مشہور حدیث مبارکہ کے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو فطرت اسلام پر پیدا ہونے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ معنی جو بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ ہر بچہ جو ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے، تو اس کا یہ معنی لینا جو ہے یہ درست نہیں، بلکہ یہاں فطرت سے مراد صلاحیت اور استعداد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کی تنگی اور کشادگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری، کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس رکوع کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ جس نے شروع میں رد شرک کے اوپر ایک دلیل ذکر کی تھی، اسی طرح اس کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ رد شرک کے اوپر ایک دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ آپ بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں کو آپ لوگوں نے شریک بنا رکھا، ان لوگوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن ہستیوں کو، جن بتوں کو شریک بنا رکھا،
ان میں سے دکھائیں گے کون کس نے تمہیں پیدا کیا، کون تمہیں رزق دیتا ہے۔ 8ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خشکی اور تری میں جو فساد ہوتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، اس کا جو بڑا سبب ہے وہ انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا میں آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں، یہ انسان کو متنبع کرنے کے لیے، اس کو آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ اس کے تمام اعمال کا مواخذہ نہیں ہوتا، تمام اعمال کی سزا نہیں ہوتی، بلکہ بعض اعمال کی سزا کے طور پر اس کو آزمائشیں اور مصیبتیں دکھلائی جاتی ہیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دلائل قدرت ذکر فرما رہے ہیں کہ خاص طور پر یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش سے پہلے جو ہے ہواؤں کو بھیجتے ہیں، جو کہ خوشخبری لے کر آتی ہیں۔ خوشخبری یہ آتی ہے کہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارش ہوگی، جس سے ہماری فصلوں وغیرہ کو، ہماری کھیتی کو جو ہے پانی میسر آئے گا۔ 9ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو بنایا بھی ضعف پر ہے، اور پھر آخر میں اس پر پھر ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ضعف کی حالت میں چلا جاتا ہے، کمزوری کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص جو ہے وہ جتنی بھی بدعمالیوں میں اپنی زندگی گزار کر آیا ہو، قیامت کے دن اپنے انجام کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی وہ عذر کرنا چاہے گا یا اگر وہ ایمان لانا چاہے گا، تو اس وقت کا عذر کرنا، اس وقت کا ایمان لانا، یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگلی صورت جو ہے اس پارے کی سورہ لقمان ہے، اس کی 34 آیات اور 4 رکوع ہیں، اور اس پارے کے 10ویں رکوع کا آغاز سورہ لقمان سے ہوتا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک شان بیان کر رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت اور رحمت ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ سوال ہوتا ہے کن لوگوں کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للمحسنین، نیکیاں کرنے والوں کے لیے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ نیکیاں کرنے والے یہ لوگ جو ہیں یہ کون ہیں؟ تو ان کی چند نشانیاں یہاں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نمازوں کو قائم کرنے والے لوگ ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ہیں، اور عقیدہ آخرت پر ایمان اور یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور ان کے برعکس وہ لوگ جو گمراہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اس طرح منہ پھیر لیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ سنا ہی نہیں، گویا کہ ان کے کانوں میں کوئی رکاوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ 11ویں رکوع کے اندر جو ہے ایک نصیحتیں ذکر کی جا رہی ہیں ایک شخص کی جن کا نام جو ہے لقمان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور جمہور کے قول کے مطابق یہ نبی نہیں۔ تو ان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو، وہ چند نصیحتیں ہیں جو اس رکوع کے اندر بیان کی گئی۔ ایک نصیحت تو یہ ہے کہ پہلی نصیحت کہ لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کیا ہے، اس کو اس سورہ کے اندر ظلم عظیم قرار دیا گیا۔ دوسری نصیحت یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تیسری جو نصیحت ہے وہ اس بات سے متعلق ہے کہ انسان کا کوئی بھی عمل، بڑا سے بڑا، چھوٹا سے چھوٹا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپا ہوا نہیں۔ چوتھی نصیحت یہ کی گئی نمازوں کو قائم کرو۔ پانچویں نصیحت یہ کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور چھٹی نصیحت یہ کہ لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھو، یعنی لوگوں سے اپنا منہ مت پھیر لو۔ اسی طرح ایک نصیحت یہ کی گئی کہ زمین میں اکڑ کر تکبر کے ساتھ مت چلو، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اپنی چال کے اندر جو ہے ایک میانہ روی رکھو، اعتدال رکھو، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ تو یہ چند نصیحتیں جو ہیں حکیم لقمان کی، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، وہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ 12واں رکوع جو ہے اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے انعامات سے ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اس کو انسان کے لیے
خدمتگار بنا دیا۔ اور اسی رکوع کے اندر مذمت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو مشرکین ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف ہی کیوں نہ پکار رہے ہیں، تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو اس میں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل جو حمد اور تعریف کے لائق ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ 13ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب یہ کسی کشتی میں سوار کر رہے ہوں، وہاں کوئی طوفان ان کو گھیر لے، تو اس وقت سارے معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں۔ اس وقت یہ یکسو ہو کر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رکوع کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز جو ہے والد بیٹے کے کسی کام نہیں آئے گا، بیٹا والد کی کسی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حقائق ہیں یہ برحق ہیں، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی تم دنیا کی زندگی کو ہی حرف آخر سمجھ کر اسی میں لگ کر اللہ تعالیٰ کو نہ بھلا دو۔ پھر آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کب واقع ہوگی، اور وہی ذات جو ہے وہ بارش برساتی ہے، اور جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں، اور کوئی بھی شخص وہ کل کیا کمائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور کوئی بھی شخص جو ہے اس کی موت کہاں کس جگہ پر آئے گی اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اگلی صورت جو ہے وہ اس پارے کی سورہ الف لام میم سجدہ ہے۔ اس کے 3 رکوع اور 30 آیات ہیں، اور اس پارے کا 14واں رکوع جو ہے اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی بعض دلائل قدرت جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ 15ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجرمین جو ہے وہ نصیحت، وہ حسرت کریں گے، افسوس کا اظہار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دیجیے، ہم اب ان اعمال کے علاوہ عمل کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، پہلے والے اعمال ہم نہ دہرائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کی حسرت کا اور نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان سے کہا جائے گا کہ اس عذاب کو چکھو جو تمہاری بدعمالیوں کے سبب ہی تمہیں پہنچا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بھی بسا اوقات جو ہے انسان کو ایک بڑے عذاب سے پہلے مختلف آزمائشوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی نافرمان قومیں تھیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا، اور یہ ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، یعنی ان کے علاقوں سے، ان کے محلوں سے ان کا گزر بھی ہوتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں؟ اور پھر اس صورت کے آخر میں بھی اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے کفار کو ان کا ایمان جو ہے وہ کوئی نفع نہیں دے گا، اور نہ ہی ان کا کوئی عذر جو ہے وہ قبول کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اعراض کیجیے اور ان سے کہیں کہ انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں، کہ آپ بھی انتظار کریں، وہ لوگ بھی انتظار کریں، دیکھیں کہ کس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس پارے کی اگلی صورت جو ہے وہ صورت احزاب، اس کی 73 آیات اور 9 رکوع ہیں، اور اس پارے میں اس صورت کی 3 رکوع ہیں۔ چوتھا رکوع بھی اسی پارے میں شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مضمون جو ہے وہ اگلے پارے کے ساتھ اس کا زیادہ تسلسل ہے،
تو اسی کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو 3 رکوع جو ہیں اس صورت کے وہ اس پارے کے اندر ہیں، 17واں رکوع اس پارے کا، 18واں اور 19واں۔ تو سورۃ احزاب جو ہے اس کا آغاز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈریں۔ ولا تطیع الکافرین والمنافقین، اور کفار کی اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں، بلکہ پیروی کس چیز کی کرنی ہے؟ واتبع ما یوحی الیک من ربک، کہ جو چیز آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے، آپ اس کی پیروی کریں، اس کے مطابق چلیں، اور اس کی پیروی کرنے میں آپ کسی بھی قسم کا کوئی ڈر خوف آپ کو نہ ہو۔ وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ ہی پر آپ بھروسہ رکھیں، یعنی اس کی پیروی کرتے رہیں، اس پیروی کرنے کے بعد بھروسہ جو ہے وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد بعض رسومات جاہلیت، زمانہ جاہلیت میں کچھ باتیں مشہور تھیں، ان کی جو ہے اصلاح کی جا رہی ہے۔ ایک بات تو یہ مشہور تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو شخص ذہین ہوتا ہے، تو عرب میں یہ محاورہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں، تو اس چیز کی تردید کی جا رہی ہے، نفی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کی ایک رسم یہ تھی کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیتا، زہار ایک فقہی اصطلاح ہے، زہار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنے محارم رشتوں کے ساتھ تشبیہ دے دے، کہ مثلا وہ بیوی سے کہے کہ تم مجھ پر اسی طرح حرام ہو جیسے میری ماں حرام ہے، تو ایسا کرنے سے زہار جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، وہ آگے 28ویں پارے میں اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں، وہاں ان کا تذکرہ آئے گا۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا، یہ اس طرح کا عمل کر لیتا کہ اس کو اپنی کسی محرم رشتے کے ساتھ، جن رشتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کے ساتھ تشبیہ دے دیتا، مثلا ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا، تو وہ پھر اس کو ویسے بھی ماں سمجھنے لگ جاتے تھے۔ تو اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے صرف کہنے سے وہ تمہارے مائیں نہیں بن جاتے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کی ایک رسم بد یہ تھی کہ وہ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور ان کا جو نسب ہے وہ اسی باپ کے ساتھ ثابت کرتے تھے جو اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا۔ تو اس چیز کی یہاں پر نفی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں، حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے، صرف کہنے سے وہ نسبی بیٹے نہیں بن جاتے، تو لہٰذا ان کو ادعوہم لیابائہم، ان کو ان کے آباء کے ناموں کے ساتھ پکارو، وہ اقسط عند اللہ، کہ یہ زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ انصاف کے قریب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اگر ان کے آباء معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوست ہیں۔ تو اس رسم کی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رکوع کے اندر کہ مومنین کے لیے سب سے زیادہ جو لائق احترام، لائق عزت ذات ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں، جو ازواج مطہرات ہیں وہ مومنین کے لیے جو ہیں امہات کا درجہ رکھتی ہیں۔ دوسرے اور اس پارے کا یعنی 18واں رکوع جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے بعض احوال کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح غزوہ احزاب کے اندر ہماری مدد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے آئی، اور کس طرح ہم نے اس سختی کے وقت ہم نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح عطا کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس سے منافقین جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے،
کہ انہوں نے جب دیکھا کہ بڑی سختی آ گئی، تنگی آ گئی، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹے بہانے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس جانے کی اجازتیں لینی شروع کر دیں۔ تو اس طرح غزوہ خندق نے ان کے چہروں کو بھی نمایاں کر دی کہ کون مخلص لوگ ہیں اور کون منافقین ہیں۔ 19ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو رہنمائی کا طلبگار ہو، جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، ایسے شخص کے لیے رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کے اندر ہم نے بہترین رہنمائی رکھی ہے، بہترین نمونہ بنایا ہم نے آپ کی ذات کو اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب کے ہی بعض احوال جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور انہی کے اوپر جو ہے اس پارے کی جو مضامین ہیں ان کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی جو اگلے پارے سے کچھ پہلے آیات ہیں، اگلے رکوع کا آغاز ہو جاتا ہے 22ویں پارے سے کچھ پہلے، تو وہ جو مضمون ہے اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ 22ویں پارے کی ابتدائی آیات کے ساتھ ہے، تو اس کا تذکرہ جو ہے انشاءاللہ وہ 22ویں پارے کے مضامین میں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔